جی میری مدر ابھی بھی مجھے کہتی ہیں کہ اس کام کو چھوڑو، اللہ سے معافی مانگو۔ میں ان کو کاپی کرتی تھی اور انہی کے گانے، ان کے ایکسپریشن چوری کرتی تھی۔ لاہور میں سمارٹ لڑکی چلتی ہے۔ فیلڈ میں آنے سے پہلے میں جو فین تھی وہ میڈم نرگس کی تھی، سے ہی ان کا ہاتھ جو ہے میرے سر پہ آیا تو مالک نے کرم کر دیا۔ تو مجھے گھر سے سپورٹ تھی، میرے فیملی سے نہیں، لیکن جڑی انہیں انسپائر کیتا اور تسی مجبور ہو گئے جی میں نام ہی آفرین رکھنا ہے، شاگرد بھی آفرین دا ہونا ہے۔ ایز اے برانڈ امبیسیڈر کام کیا، بینکر رہی ہوں۔ اگر ایک وہ خاتون ہمت نہ کرتی تو شاید فیلڈ میں لڑکیاں نہ آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین تواڈی خدمت چ حاضر ہے جی تہاڈا ہوسٹ بابر بیگ اور تسی ویکھ رہے ہو اپنا ABHD TV۔ میں اج جی موجود ہاں لاہور اور ساڈے نال جی سٹیج دی نامور ڈانسر ایکٹر آفرین 2۔ آفرین دے اسی لائف سٹوری دے حوالے نال گل کران گے، لاہور چ آ کے انہوں کیسا لگا ہے، کم ہو رہا ہے، آفرین نام کیوں رکھیا وغیرہ وغیرہ کچھ گلاں اسی نال کرن دی۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب تو پہلے تو ویلکم ٹو لاہور۔ تسی لاہور آئے ہو، تانوں لاہور کیسا لگا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ اور لاہور بہت اچھا لگا، لاہور زندہ دل لوگوں کا شہر، اور یہاں پہ مزہ آتا ہے کام کرنے۔ فیصل آباد کے بعد جو کام کا مزہ آتا ہے وہ لاہور میں آتا ہے۔ اچھا، فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ اس تو پہلے تسی ڈرامے کیتے ہیں لاہور؟ نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی پلے کیے ہیں یہاں پہ، لیکن پراپر نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں تھوڑی سی اوور ویٹ تھی۔ تو میں نے پھر مشن کیا تھا، کیونکہ جب میں کام کر رہی تھی نا تو سب نے کہا تھا میڈم تھوڑا سا سمارٹ کریں، تھوڑا سا سمارٹ کریں، لاہور میں سمارٹ لڑکی چلتی ہے۔ پھر میں نے اپنا 8 سے 10 kg وزن کم کیا، اور میں نے یہ ایم بنایا تھا کہ میں ویٹ کم کر کے لاہور جاؤں گی، اور جیسے ہی میں نے 8 سے 10 kg ویٹ کم کیا پھر میں لاہور آ گئی۔ اچھا جی، تے آفرین آلریڈی شوبز سے موجود ہے۔ آفرین مشابت دی وجہ تو نام رکھیا ہے، کسی پروڈیوسر ڈائریکٹر نے سلیکٹ کیتا یا پہلے ہی نام آفرین سی؟ نہیں جی، بالکل پہلے میرا فیلڈ میں نام اور تھا، آسیہ ملک کے نام سے میں فیلڈ میں آئی تھی، لیکن میں تھوڑا سا کاپی کرتی تھی میڈم آفرین خان کو۔ ایک میڈم آفرین پری ہیں، بہت اچھی انسان ہے وہ بھی، لیکن میں جن کو لائک کرتی تھی، جن کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، وہ آفرین خان تھی۔ میں ان کو کاپی کرتی تھی اور انہی کے گانے، ان کے ایکسپریشن چوری کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر کرتے کرتے جب میں اس فیلڈ میں آ گئی، کچھ ٹائم بعد میں ان کو کاپی بھی کرنے لگی، پھر کرتے کرتے گیٹ اپ ان جیسا، ان کی ڈریسنگ چوری کرنا شروع کر دی۔ چوری سے مراد یہ کہ کاپی کرنا شروع کر دی، اٹھانا نہیں، اور اس کے بعد ان کا میک اپ دیکھنا، پھر ویسے ہی گیٹ اپ کو بنانا شروع کر دیا۔ تو وہ کرتے کرتے نا سب نے مجھے کہنا شروع کر دیا وہ آفرین خان لگ رہی ہو تم۔ میں نے کہا اچھا، کہتے بالکل ویسی لگ رہی ہو، آفرین خان جیسی ہو۔ میں نے کہا اچھا، ہاں بس تھوڑی سی ہیلدی ہے، تھوڑا کم کر لو تو سیم ہو جاؤ گی۔ تو میں نے کہا اچھا، کئی لوگ پھر مجھے فیلڈ میں کہنا شروع ہو گیا آپ آفرین کی سسٹر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر تقریباً 1 سال 2 سال میں نے کام کیا، اس کے بعد جو ہے میں نے پھر میڈم کی باقاعدہ جا کے شاگردی کی، دھاگا بنوایا، باقاعدہ پوری رسم کی، کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں نے ان کی شاگردی میں آئی۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ جو ہے میرے سر پہ آیا تو مالک نے کرم کر دیا، کیونکہ استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، وہ دل سے دعائیں دیتی ہیں۔ اور میں نے ان کو جتنا قریب سے دیکھا، جتنا ان کو محسوس کیا، جتنی ان کی نیچر کو دیکھا، جتنا ان کو پڑھا میں نے، کیونکہ ایک اندر کی نظر بھی ہوتی ہے، وہ بہت اچھی انسان ہیں، بہت اچھی ہیں وہ۔ موجودہ دور کی، دور حاضر کی وہ سٹار ہیں، لیکن ان میں عاجزی اتنی ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے لگتا نہیں کہ یہ بہت بڑی سٹار ہیں۔ وہ اپنے جونیئر کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں، اور اپنے ٹیم کے ساتھ بہت، اور ایون کہ کسی کو کیش کروانے کے لیے وہ اپنے گانے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتی ہیں کہ چلو یار میری وجہ سے اس بندی یا بندے کا نام ہو جائے گا۔ یہ ان میں کوالٹی ہے۔ کیڑی ایسی چیز سی جڑی انہیں انسپائر کیتا اور تسی مجبور ہو گئے جی میں نام ہی آفرین رکھنا ہے، شاگرد بھی آفرین دا ہونا ہے؟ بس جی، آئیڈیل جو ہوتا ہے وہ اچانک سے ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایک دم سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، یا ہم اس کی طرح ہوں، یا ہم اس کی طرح بن جائیں۔ تو بس یہی فیلنگس تھی میری، باقی یہ نہیں تھا کہ بس ان کو بہت زیادہ، بلکہ میں جب اس فیلڈ میں مجھے شوق تھا آنے کا، کیونکہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں مارکیٹنگ کی جاب کرتی رہی ہوں، یونیلیور، P&G، راکٹ، بڑی بڑی کمپنیز میں نے ایز اے برانڈ امبیسیڈر کام کیا، بینکر رہی ہوں۔ سٹی بینک میں لیزنگ ڈپارٹمنٹ میں تھی، جس میں جو ہے کریڈٹ کارڈ، آلٹو پرسنل لون کو ڈیل کرتی تھی۔ مطلب میں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو شوبز ہے یہ میرا پیشن تھا، تو میں اپنی جاب کو خیر بات کہہ کے، حالانکہ میرے پاس اس میں بھی بہت
میرے پاس گروتھ تھی، کیونکہ جب میں کام کرنے جاتی تھی کسی بھی برانڈ پہ، کسی بھی برانڈ کو ڈیل کرتی تھی، تو میں صرف ٹیم میں جاتی تھی، ٹیم ورک کرنے، لیکن بعد میں اس کی میں برانڈ امبیسیڈر جاتی تھی، پھر کرتے کرتے میں سپروائزر ہو جاتی تھی، پوری ٹیم کو لیڈ کرتی تھی۔ تو جب میں نے فیلڈ میں آنے سے پہلے میں جو فین تھی وہ میڈم نرگس کی تھی، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے، کیونکہ سارا کریڈٹ ہی ان کو جاتا ہے فیلڈ میں، کہ خواتین کو انہی کی وجہ سے حوصلہ ملا ہے کہ وہ فیلڈ میں آتی ہیں۔ خاتون ہمت نہ کرتی تو شاید فیلڈ میں لڑکیاں نہ آتی، لڑکے ہی رہتے۔ اچھا جی، تے کنی تعلیم ہے اپنی؟ جی میں نے جو ہے ویسے تو بی اے کیا ہوا ہے، اور بی اے کے بعد میں لا کر رہی تھی، لیکن بیچ میں میری شادی ہو گئی، تو لا میں نے کیا لیکن پریکٹس نہیں پراپر کر پائی، اور ماشاءاللہ پھر شادی کو ماشاءاللہ میری 17 سال ہو گئی۔ بس پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں، اب یہ جو خواب تھا لا کا، یہ بچوں میں منتقل کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تے شادی رواں دواں؟ ہاں الحمدللہ، بچے بھی پاس ہیں، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہی ہیں، اور الحمدللہ ہسبینڈ کی ہی سپورٹ ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے جو ہے نا مجھے کسی بات سے نہیں روکا۔ وہ ہمیشہ، میں ان سے کوئی بات پوچھوں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، کہتے تمہارا جو دل کرتا ہے کرو۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا میری ڈریسنگ پہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسی ڈریسنگ پہنی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ کیسے ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ کی لائف ہے، یہ آپ کو ایک دفعہ ملی ہے۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر آپ گزارا نہیں کر سکیں گے۔ تو مجھے گھر سے سپورٹ تھی، میرے فیملی سے نہیں لیکن میرے ہسبینڈ سے۔ فیملی میری ماشاءاللہ اتنی ویل ایجوکیٹڈ ہے، کیونکہ میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سبھی خواتین پڑھی لکھی بھی ہیں، اور جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک جتنا مرضی پڑھ لیں۔ اور باقی یہ ہے کہ میری مدر ابھی بھی شرعی پردہ کرتی ہیں، لیکن مجھے کچھ کریز تھا، بس اب کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کے گھروں میں ہی بد پیدا ہو جاتے ہیں، بس یہی بات ہے۔ کدی ایسا نہیں ہویا کہ تواڈے کام کرن دی وجہ تو، ایسی ڈریسنگ دی وجہ تو تواڈی مدر شرعی پردہ کردے نے، انہاں دی عزت چ فرق آیا ہے، یا تواڈے خاندان دی جڑی عزت ہے اودے چ فرق آیا ہے ایسا، یا کدی تانوں ایسی تنقید دا سامنا ہوئے یا انہاں نوں ہوئے، یا کدی انہوں نے اس گل تے اعتراض ٹھایا ہے؟ جی میری مدر ابھی بھی مجھے کہتی ہیں کہ اس کام کو چھوڑو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اور جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، بخشنے والا ہے، تو ہمیں امید ہے اپنے اللہ پہ کہ وہ ہر اچھے برے کو بخشتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بہت ہی تہجد گزار ہے تو وہ بچ جائے، تو جو ہم جیسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں معاشرہ ہی برا سمجھتا ہے، اللہ کی تو بعد میں بات ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا رشتہ ہی اور ہے، لیکن ہمیں معاشرہ بہت برا سمجھتا ہے۔ ہمیں معاشرہ جو ہے نا وہ ایکٹرز یا اس کا درجہ نہیں دیتا، کیونکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گی اگر اجازت ہو تو۔ ہم لوگ ایک شہر میں چلے گئے، وہاں پہ تھیٹر اوپن نہیں ہوتا، تو ہم نے ایک شادی ہال کے اندر نا ایک پروگرام کرنا تھا، تو بھاول نگر کا ایک علاقہ تھا، ہارون آباد، تو ہم وہاں پہ گئے نا، تو ہم اپنی طرف سے ایز اے ایکٹرز، فیمیل اور میل ایکٹرز ہم لوگ جا رہے ہیں کہ ہم نے پلے کرنا ہے، لیکن جب وہاں پہ ہم اترے اس شادی ہال کے اندر، ہم لوگ جانا شروع ہوئے تو وہاں پہ ہجوم لگ گیا، کافی سب لوگوں کا ہجوم جو اکٹھا ہو گیا، تو سب نے دیکھا تو اونچی اونچی آواز میں لوگ کہنا شروع ہے، یار آج وہ ساڈے علاقے ڈرامہ، آج ساڈے علاقے جو ڈانسر آئیاں نے، کنجریاں آئیاں نے، کنجریاں ویکھاں گے کنجریاں۔ تو اس ٹائم مجھے بڑا ریلائز ہوا کہ دیکھیں ایکٹر ہونا یہ ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی، کیونکہ سبھی لوگ یا تو ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے کہ یا وہ ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہمیں یہ کہا گیا نا کہ وہ کنجریاں آئیں گی تو مجھے بڑا برا بھی لگا، پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی باتوں پہ کبھی تم نے مائنڈ نہیں دھرا، تو ابھی بھی کامیابی اگر چاہتی ہو تو پھر دنیا کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اسی تسی گریجویشن کیتا، بطور بینکر کام کیتا، کمپنیاں چ کام کیتا، اچھی جابس کیتیاں، ایڈا پڑھیا لکھیا بندہ کہ اسی جس معاشرے چ رہنے ہاں سانوں ایسی ڈریسنگ ایک کام زیب دیندا ہے، ایکٹنگ کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ ایک طور طریقے نے کہ سانوں یہ زیب دیندا ہے۔ جی بالکل، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم سے کہ ڈرامہ آرٹسٹ لڑکیاں جو ہیں، فیلڈ کی لڑکیاں غلط ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ فیلڈ کوئی بھی خراب نہیں ہوتی، اس کے رہنے والے اس کو غلط کرتے ہیں۔ میں خود پرسنلی ایسے فیملیز کو جانتی ہوں، ایسی جابس کو جانتی ہوں جہاں پہ گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، پروموشنس